گل پلازہ کے نقشے اور تعمیرات کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز سلیمان سعادت خان کی خبر کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بتایا ہے کہ گل پلازہ کی عمارت 1980 میں تعمیر کی گئی۔ 1998 میں گل پلازہ کی عمارت میں اضافی منزل تعمیر کر دی گئی، پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدل دیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق 2003 میں گل پلازہ کی اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا تھا۔ گل پلازہ کے مالک نے 14 اپریل 2003 کو کمپلیشن حاصل کیا تھا اور نقشے کے مطابق گل پلازہ میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی۔ نقشے کے مطابق 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی، مگر نقشے کے برخلاف گل پلازہ میں 1200 دکانیں تعمیر کر دی گئی۔ گل پلازہ میں 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئیں۔ گل پلازہ میں راہداری اور باہر نکلنے کی جگہوں پر بھی دکانیں بنا دی گئی۔ پہلے بھی سندھ حکومت اور میئر کراچی نے آگ لگنے کے واقعات اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مگر سال اور مہینے گزرنے کے باوجود عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا، اور یہ خدشہ کہ کراچی کسی بڑے سانحے کا شکار ہو سکتا ہے بدقسمتی سے درست ثابت ہو گیا ہے۔ اور اب سانحے گل پلازہ کے بعد ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی صوبائی اور بلدیاتی حکومت وہی دعوے دہرا رہی ہے۔ جب نومبر 2023 میں راشد منہاس روڈ پر واقع آر جے شاپنگ مال میں آگ لگی تھی اور 11 افراد کی جان چلی گئی تھی، تو خود میئر کراچی مرزا وہاب نے فائر سیفٹی آڈٹ کا حکم دیا تھا، اور پھر انہوں نے دعوے کیے تھے اور بعد میں ہونے والے واقعات کے دوران بھی اسی آڈٹ کا وہ حوالہ دیتے تھے۔ میئر کے حکم پر کراچی کی 3 مرکزی شاہراہوں شارع فیصل، شارع قائدین اور آئی چندریگر روڈ پر 266 عمارتوں کا آڈٹ کیا گیا اور حیران کن تفصیلات کا انکشاف ہوا۔ جنوری 2024 میں یعنی آر جے مال میں آگ لگنے کے واقعے کے 1 مہینے بعد میئر کراچی کو فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی، جسے میڈیا میں کور بھی کیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق شارع فیصل، شارع قائدین اور آئی چندریگر روڈ پر واقع 266 رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں سے صرف 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات نصب ہیں۔ ساتھ ہی 62% عمارتوں میں ایمرجنسی ایگزٹس ہی نہیں ہیں۔ 70% عمارتوں میں انتہائی غیر معیاری قسم کی الیکٹریکل وائرنگ کی گئی ہے، جبکہ 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز ہی نہیں تھے، حالانکہ ان عمارتوں میں ہزاروں شہری رہائش پذیر ہیں یا کام کرتے ہیں۔ میئر کراچی کے اعلان کے مطابق فائر سیفٹی آڈٹ کے پہلے مرحلے کے طور پر مذکورہ 3 شاہراہوں پر فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دیگر مقامات پر عمارتوں کا آڈٹ ہونا تھا، لیکن ایسی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ شہر میں مزید کتنی عمارتوں کا آڈٹ کیا گیا اور ابتدائی آڈٹ رپورٹ کے نتیجے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ جبکہ فروری 2024 میں کے ایم سی نے سندھ ہائی کورٹ میں بتایا کہ جن 266 عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ کیا گیا ان میں سے کسی کے پاس بھی فائر ڈپارٹمنٹ کا فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ یا این او سی موجود نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، آج سے 3 مہینے پہلے اکتوبر 2025 میں ہونے والی نیشنل فائر سیفٹی کانفرنس میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ کراچی شہر کی 80% عمارتوں میں آگ بجھانے کا بنیادی سسٹم ہی موجود نہیں ہے اور سیفٹی قوانین کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ دی نیوز وقار بھٹی کی خبر کے مطابق 3ری نیشنل فائر سیفٹی کانفرنس اور رسک بیسڈ ایوارڈز کے دوران فائر سیفٹی حکام اور اسٹرکچرل انجینئرنگ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کراچی ایک بڑے سانحے کے دہانے پر کھڑا ہے، کیونکہ شہر کی 80% سے زائد عمارتوں میں بنیادی فائر سیفٹی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ 90% سے زیادہ عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے ہی موجود نہیں ہیں۔ حکام اور سیفٹی ماہرین نے شہر کی آگ سے نمٹنے کی تیاری کو انتہائی خطرناک حد تک ناکافی قرار دیا ہے۔ ریسکیو 1112 سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سروس کے آغاز سے اب تک صوبے میں 2728 آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ فائر ایمرجنسی خاص طور پر کراچی کی بلند اور کمرشل عمارتوں میں آگ لگنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ کئی سالوں کی غفلت اور حفاظتی قوانین پر ناقص عمل درآمد کو ظاہر کرتا ہے۔ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے صدر قمر وسیم نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہلے ہی 500 سے زائد عمارتوں کو غیر محفوظ قرار دے چکی ہے اور خبردار کیا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں ان میں سے کئی عمارتیں گر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمارتوں میں آگ لگی اور وہ چند گھنٹوں میں منہدم ہو گئی۔ اگر حفاظتی قوانین کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو جانی نقصان میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ کراچی میں تقریباً 80% آگ کے واقعات ناقص وائرنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ گیس سلنڈرز پھٹنے کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے صدر کے مطابق مسئلہ آگ بجھانے کا نہیں بلکہ آگ سے بچاؤ کا ہے، لہٰذا صرف وائرنگ درست کرنے سے ہی زیادہ تر آگ لگنے کے واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ خبر کے مطابق ریسکیو 1112 کے سی ای او ڈاکٹر عابد جلال نے کہا کہ کراچی میں آگ لگنے کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 تک شہر میں آگ لگنے کے 1700 سے زائد ہنگامی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر شارٹ سرکٹ اور ناقص وائرنگ کی وجہ سے ہوئے۔ فائر سیفٹی کانفرنس میں کراچی کے چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے کہا کہ شہر کا فائر فائٹنگ کا ڈھانچہ پرانا اور ناکافی ہے۔ کراچی میں صرف 28 فائر اسٹیشن ہیں، جبکہ 1 لاکھ آبادی کے لیے کم از کم 1 فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، لہٰذا کراچی کے لیے ہمیں 200 فائر اسٹیشنز کی ضرورت ہے۔ چیف فائر آفیسر نے مزید کہا
کہ ہمارا رسپانس ٹائم صرف 1.5 منٹ ہے، لیکن ٹریفک جیم، بند راستے اور ناقص کوآرڈینیشن کی وجہ سے اکثر ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جبکہ گزشتہ روز یونیس کے پروگرام نیا پاکستان میں چیف فائر آفیسر کراچی ہمایوں خان نے تسلیم کیا کہ فائر بریگیڈ کے پاس صرف فائر اسٹیشنز ہی کی کمی نہیں ہے، بلکہ فائر فائٹرز اور دیگر عملے کی بھی شدید قلت ہے۔